شام تک کام کرتے رہتے ہیں. ایک امیر المؤمنین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں جس کے پاس تھا، جس کو کہتے ہیں دن نورین، دو نور کی مالک ہے، دو نور کی مالک ہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بیٹی ان کو دی، انتقال ہو گیا، دوسری بیٹی ان کو ملی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں حدیث میں فرماتے اگر مجھے اور کوئی بیٹی ہوتی میں عثمان کو دے دیتا. اتنا بڑا انسان، پوری رات نماز پڑھتے تھے، ایک ہی رکعت میں پورا قرآن شریف پڑھتے تھے. میں جب بھی جاتا ہوں مدینہ منورہ میں اور یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قبرستان میں جاتا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان کی جو قبر ہے سب کے سامنے بالکل صاف ہے، بڑی سب سے بڑی قبر ہے وہاں. میں ہمیشہ جب بھی جاتا ہوں مجھے یاد آتا ہے کہ یہ انسان کیسے تھے انسان، ایک رکعت میں پوری قرآن شریف کی تلاوت. تو یہ آدمی کیسے پڑھتے تھے؟ اللہ ہی معلوم. یہ کرامت ہے اور ہماری طرف سے یہ ہو ہی نہیں سکتا. وجہ کیا ہے کہ دل کے اندر نماز کی محبت، نماز کی اہمیت یہ تھی جس کی وجہ سے تھی. تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ نماز کو ادا کی جائے اور اس کے حقوق کے ساتھ. اس کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کچھ کلاس لیں. اس کے لیے کلاسز بہت ضروری ہے. بیٹھے آپ عالم کے سامنے، پوچھے کہ نماز کی رکوع کیسے ہونی چاہیے، سجدہ کیسے کرنا چاہیے، تلاوت کیسے ہونی چاہیے، دعا بھی کرے. میں بتاؤں آپ کو، امام صاحب میں ہوں نا یہاں پہ، بہت سارے لوگ دعا کے لیے آتے ہیں. امام صاحب میرے لیے دعا کرے، میری تجارت اچھی ہو جائے، جاب مجھے مل جائے. سب مجھے اب تک نہیں ملا کہ آدمی نے آ کے کہا مولانا صاحب دعا کرے کہ میری نماز صحیح ہو جائے. ایک بھی نہیں ملا. اس کو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے دل کے اندر کوئی اہمیت نہیں. اس کی تجارت کی بڑی اہمیت ہے، بزنس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن میں ویسے سوچ رہا ہوں کہ نماز تو ایسی ایک چیز ہے، یہ عبادت ہے، کر لیں گے ٹھیک ہے، جیسے پڑھیں گے پڑھ لیں گے، اس کے لیے کیا دعا کی ضرورت ہے؟ نو. سب سے زیادہ دعا کی ضرورت اس لیے کیونکہ ایک آدمی ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نماز صحیح ہو جائے. سب سے پہلا حدیث میں آیا کہ قیامت کے میدان میں سب سے پہلے حساب ہوگا نماز کے بارے میں. سب سے پہلے من ربک، تیرا رب کون ہے، وما دینک، تیرا دین کون ہے، کون سا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ بتاؤ تم نے نماز پڑھی کی. اتنا ایزی نہیں ہے اور اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے بڑی ٹریننگ کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما. تو اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز قائم کرو، نماز قائم رکھو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکات ادا کرو. آپ کو معلوم ہے زکات کیا چیز ہوتی ہے، اتنی ایکسپلین کی ضرورت نہیں ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکو جھکنے والوں کے ساتھ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہاں پہ اب ایک پہلا نمبر کوشچن تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں اسپیشلی یہاں پہ کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں رکوع کا مطلب یہاں پہ نماز ہے، کہ نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکوع کیوں استعمال کیا، کیوں رکوع کے بارے میں فرمایا؟ یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. مطلب یہ ہے اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسپیشلی چونکہ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اہل کتاب کو خطاب کر رہا ہے.
اہل کتاب سے خطاب کر رہے ہیں. اور اہل کتاب کے اندر جو نماز اللہ نے فرض کیا تھا اس نماز کے اندر رکوع نہیں تھا. اس لیے مفسر کرام لکھتے ہیں کہ رکوع کرنا یہ صرف ہمارے مذہب کے اندر ہے. ہماری جو نماز ہے اس کے اندر رکوع کرنے کا حکم ہے، لیکن باقی جو اہل کتاب کے پاس یہود اور نصارہ جو نماز پڑھتے تھے اس کے اندر رکوع نہیں تھی. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی یہود اور نصارہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، تم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دین کو فالو کرو اور نماز پڑھو، تو نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں. تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا کافی نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نماز لے کے آئے ہیں اس نماز کو پڑھو. اس لیے تمہاری نماز کافی نہیں ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی اسپیشلی یہاں پہ فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو صحابی ہے وہ جس طریقہ سے نماز پڑھتے ہیں، جس نماز کے اندر رکوع ہے تم ویسی نماز پڑھو. اس کا مطلب یہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو. مطلب یہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. مطلب کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. مع الراکعین، دوسرے جو مسلمان ہیں جب وہ نماز پڑھتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ جا کے شامل ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ گھر کے اندر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو. اس لیے اس میں یہ بات آ گئی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بعض ائمہ کرام یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہاں پہ فرمایا وَارْكَعُوا رکوع کرو، نماز پڑھو. یہ امر ہے، یہ کمانڈ ہے. تو اس لیے اگر کوئی آدمی کوئی عذر بغیر اس نے جو ہے گھر پہ نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. لیکن دوسرے ائمہ کرام یہ کہتے ہیں نماز تو ہو جائے گی، لیکن اگر کسی کے اندر یہ عادت پڑ گئی ہے کہ وہ ہمیشہ نماز گھر پہ پڑھتے ہیں تو وہ نماز نہیں ہوگی. ہاں باقی اگر کسی کبھی کبھار جو ہے کسی عذر کی وجہ سے گھر پہ نماز پڑھی تو پھر تو نماز کوئی بات نہیں. لیکن اگر اس نے نماز ایسی عادت بنا لی تو بڑی وعید ہے اس کے اندر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بلال کو کہوں اذان دینے کے لیے اور میں نکل جاؤں اور گھروں میں جا کے یہ تلاش کروں کہ کون آدمی گھر پہ نماز پڑھ رہا ہے، میں اس کا گھر جا. لیکن چونکہ اس میں بچے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے، اس لیے میں نہیں کرتا، لیکن میں گھر جا دیتا. اس لیے ائمہ کرام لکھتے ہیں کہ واجب